आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल सीखना सिखाना में। आज की वीडियो में हम नेट जेआरएफ सिलेबस यूनिट 10 में शामिल तर्जुमे का फन और रिवायत, रेडियो फीचर, अदारिया निगारी, कॉलम निगारी और डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तर्जुमे का फन और रिवायत। ट्रांसलेशन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होता है एक मकान से दूसरे मकान तक ले जाना। लफ्ज़ तर्जुमा अरबी का लफ्ज़ है जिसके कई मायने हैं। पहला, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में कलाम को नकल करना। दूसरा, तफसीर व ताबीर। तीसरा, दिबाचा। चौथा, किसी शख्सियत के हालात का बयान। तर्जुमा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है तो बाज़ उलमा का ख़याल है ये लफ्ज़ तुर्जिम से माखूज़ है जिसका मतलब होता है इल्तिबास करना या खुलत मिलत करना। तर्जुमे की तारीफ़। तर्जुमे में सिर्फ़ एक ज़ुबान को दूसरी ज़बान में पेश नहीं किया जाता बल्कि उस ज़बान के ख़यालात, एहसासात, तंज़ व मज़ाह, गम व गुस्सा, हंसी खुशी सब बातों को पेश करना ही असल तर्जुमा है। अच्छा तर्जुमा वो है जो असल के साथ मुआवज़ना किए बगैर पढ़ा जा सके। तर्जुमे की रिवायत। उर्दू अदब में तर्जुमे की रिवायत मगरिबी अदब से आई है। तर्जुमा आम तौर पर दो तरह से किया जाता है, एक आज़ाद तर्जुमा और दूसरा लफ्ज़ी तर्जुमा। आज़ाद तर्जुमा में असल मतन का मफ़हूम ज़ेर नज़र होता है और उसी को अपनी ज़ुबान में बयान करने की कोशिश होती है। लफ्ज़ी तर्जुमा में मुतरजुम इबारत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करने की कोशिश करता है। उर्दू ज़ुबान में पहला तर्जुमा किस ज़बान से हुआ ये कहना ज़रा मुश्किल है। जो तराजुम हमें देखने को मिलते हैं उनमें कुछ मजहबी हैं और अदबी और कुछ साइंसी भी हैं। अदबी तर्जुमे की बात करें तो इब्तदाई दौर में अरबी और फ़ारसी ज़बानों से मंशूर और मंजूम तर्जुमे हुए, जैसे क़िस्सा हुस्न दिल को सबरस में, अलिफ लैला का तर्जुमा सैफुल मलूक बदीउल जमाल के नाम से हुआ, बिसातीन को फूल बन के नाम से मंजूम किया गया, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, गुले बकाउली ये सब संस्कृत से उर्दू में मुंतकिल हुए। दास्तान अमीर हमज़ा, किस्सा चार दरवेश फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल हुई। अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा होने वाली पहली किताब इंजील मुक़द्दस है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू तर्जुमे की अहम रिवायत का आगाज़ होता है। 1825 ईस्वी दिल्ली कॉलेज ने भी उर्दू तर्जुमे को काफ़ी हद तक फ़रोग़ बख्शा है। 1865 ईस्वी में अंजुमन पंजाब के तहत भी कुछ तराजुम हुए। 1936 ईस्वी के बाद मगरिबी अदब के कई तराजुम सामने आए। अज़ीज़ अहमद ने अरस्तू की बूतिका का फ़न शायरी के नाम से तर्जुमा किया और मोहम्मद हादी हसन ने मगरिबी शेरियात के नाम से। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने अरस्तू की बूतिका का तर्जुमा के नाम से किया। जमील जालिबी ने अंग्रेज़ी मज़ामीन का अरस्तू से एलिट तक के नाम से किया। नियाज़ ने गीतांजलि का तर्जुमा अर्ज़ नगमा के नाम से किया। अख्तर हुसैन रायपुरी ने गोरकी की आप बीती का तर्जुमा किया। फ़ीचर क्या है या फ़ीचर किसे कहते हैं? फ़ीचर मजमूई तौर पर एक बयानिया है जो रेडियो पर एक से ज़्यादा आवाज़ों में पेश किया जाता है। आम तौर पर ये मालूमात आफरी होते हैं लेकिन मौजू के एतबार से इनमें कोई हद मुकर्रर नहीं है। फ़ीचर किसी शख्सियात पर, समाजी या साइंसी मौज़ूआत पर, इंसानी तहज़ीब के किसी भी दौर, किसी भी गोशे पर, हालात हाज़िरा से जुड़े किसी भी मौजू पर, मसलन आज़ादी की जद्दोजहद, दहशत गर्दी, जंग की होलनाकी पर, या फिर ज़राअत व सक़ाफ़त से जुड़े मौजू पर, या फिर रक़्स व मौसीक़ी और दिगर फ़नून पर, गर्ज़ किसी भी मौजू पर लिखे जा सकते हैं। अगला है इदारिया निगारी। इदारिया के मायने हैं अखबार के एडिटर का अपना ख़ास मज़मून मक़ाला, अख्तामिया, एडिटोरियल, आर्टिकल फ़िरोज़ुल लुग़ात के मुताबिक। इदारिया अखबार की वो अहम तहरीर होती है जिसमें मदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देता है।
اداریہ کو اخبار کی جان، اخبار کی ضمیر، واقعات پر روشنی ڈالنے والی مشعل اور ایک ایسا ہتھیار کہا جاتا ہے جس سے سلطنتوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے کئی شعبوں میں انقلاب لایا جاتا ہے۔ اداریہ سے اخبار کی بے باکی، احساسات اور پالیسی کا اظہار ہوتا ہے جو کہ اخبار کے کردار کا تعین کرتا ہے۔ اداریہ میں اہم خبروں کا تجزیہ، کسی مسئلے پر روشنی، کئی معاملات کی توثیق اور کئی واقعات کی تفسیر و توضیح ہو سکتی ہے۔ اداریہ میں کسی فیصلے کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے، وہ بھی مدیر یا اخبار کی رائے کے بغیر۔ اداریہ میں کسی تجویز کا خیر و مقدم کیا جا سکتا ہے، ملک یا سماج کے لیے غیر مفید منصوبوں کی خدمت کی جا سکتی ہے، کسی مسئلے پر سوالات کیے جا سکتے ہیں، کوئی خاص رویہ اختیار کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے اور اس میں تمام جائز مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اداریہ کے ذریعے مدیر نہ صرف حقائق کو پیش کرے بلکہ حقائق پر جوامردی سے تنقید بھی کرے اور قارئین کی صحیح رہنمائی بھی، مگر اپنے نظریات ان پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ اداریہ عام قاری کے بجائے باشعور حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے اور کسی مسئلے کے پس منظر سے واقفیت کی خواہش رکھنے والے قاری کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے۔ اداریہ کے لیے ایسے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں زیادہ لوگوں کی دلچسپی ہو۔ اداریہ میں ہمیشہ ہماری رائے، ہمارے خیال میں جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اداریہ موضوعات کے اعتبار سے سیاسی، سماجی، اقتصادی یا سائنسی ہو سکتے ہیں۔ کالم نگاری، کالم کسے کہتے ہیں؟ کالم کے لغوی معنی قطار، کھمبا، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ ہے۔ انگریزی میں یہ لفظ فوج سے آیا ہے، جہاں فوج کے ایک نظم کے ساتھ کھڑے ہونے یا چلنے کو کالم کہا جاتا ہے۔ کالم کا لفظ اخبار میں شائع ہونے والی ان تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی مستقل عنوان کے تحت کالم نویس کے نام کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ بقول اقبال قادری، مجموعی طور پر کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ کالم کے لیے موضوع کی قید نہیں، دنیا کے چھوٹے بڑے کسی بھی موضوع پر کالم لکھا جا سکتا ہے۔ کالم نگار اپنے کالم میں ذاتی خیالات کا برملا اظہار کر سکتا ہے۔ کالم میں ہم کے بجائے میری، میری، میرے خیال میں، میری رائے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اداریہ میں لطیفے، چٹکلے، پھبتی، قصے اور کہانی سے عموماً پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ کالم کو یہی چیزیں کالم بناتی ہے۔ کالم اور اداریہ میں یہ فرق ہے کہ کالم زیادہ شگفتہ، ہلکے پھلکے اور غیر رسمی ہوتے ہیں، جبکہ اداریہ بھاری بھرکم، سنجیدہ اور مدلل ہوتا ہے۔ کالم میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کالم نویس کی ہوتی ہے۔ کالم کی قسمیں: رنگ برنگا کالم، ذاتی کالم، مزاحیہ کالم، سنڈیکیٹ کالم، خصوصی کالم۔ اگلا ہے ہمارا منظرنامہ یعنی اسکرپٹ۔ اسکرپٹ کسے کہتے ہیں؟ اسکرپٹ ایک ایسی تحریر ہے جس کے اندر مختلف خیالی یا حقیقی واقعات کی سلسلہ وار تفصیلات آوازی و تصویری اجزاء کے درج ہوتی ہے، اور جس میں اس میدان کی قبول کردہ یا منظور شدہ اصطلاحات، مخففات و حیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاحات، مخففات اور حیت اسکرپٹ تحریر کرنے کا وہ تکنیکی طریقہ ہے جو اسکرپٹ کو ریکارڈ کرنے کے لائق بناتا ہے
اور اسکرپٹ کو ریکارڈ کرتے وقت ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اسکرپٹ کی وضاحت و صراحت کے لیے اکثر بلو پرنٹ، فریم ورک یا ڈھانچے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکرپٹ نگاری کے لیے 5 چیزوں کی اہلیت و ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی، ریسرچ کی ضرورت۔ دوسری، ڈھانچہ بنانا۔ تیسری، کانسیپٹ کو سوچ لینے کی اہلیت۔ چوتھی، بصری پیکر میں سوچنے یا پیش کرنے کی اہلیت۔ اور پانچویں، مکالمے اور بیانیہ لکھنے کا ملکہ۔ اسکرپٹ کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا، سین کا عنوان، سین ہیڈنگ، اس کے تحت سین کا مقام اور وقت ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے سین کا بیان، سین ڈسکرپشن، اس میں ویژول کی حرکات کا مختصر مگر جامع بیان آواز اور تجویز کی گئی موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا، مکالمے اور بیانیہ، ڈائیلاگ اینڈ نیریشن، اس کے تحت تمام بولے جانے والے الفاظ آ جاتے ہیں، خواہ کرداروں کے ذریعے ادا کیے جائے یا راوی کے۔ اگلا ہے ہمارا ڈاکومنٹری۔ ڈاکومنٹری کسے کہتے ہیں؟ ڈاکومنٹری کیا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ رابرٹ این ہیرالڈ کے مطابق ڈاکومنٹری ایسی تخلیق ہے جس میں کسی مسئلے پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہو کہ دیکھنے اور سننے والے اس طرح سے اس سے متاثر ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے عملاً اٹھ کھڑے ہوں۔ ڈاکومنٹری براہ راست نہ خبر ہوتی ہے، نہ انٹرویو، نہ مذاکرہ، البتہ یہ چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوتی ہیں۔ کچھ ناقدین ڈاکومنٹری کو خبریں اور اطلاعات پہنچانے کا بہترین من تصور کرتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹری مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ نظر بھی پیش کرتی ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹری خیالی باتوں کے بجائے حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک اچھی ڈاکومنٹری کسی شہر، علاقے یا ملک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی، یہاں تک کہ قانونی ترقی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ڈاکومنٹری فیچر کی طرح گہری اور محتاط ریسرچ، تجزیے اور تشخیص کا مطالبہ کرتی ہے۔ ڈاکومنٹری میں فیچر کی طرح ہی خبر، انٹرویو، مباحثہ، ڈرامہ، تقریر اور موسیقی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکومنٹری کے لیے بیانیہ ایک لازمی جز ہے۔ ڈاکومنٹری عموماً 60 منٹ کی ہوتی ہے اور منی ڈاکومنٹری 15 سے 20 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔